اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الادب، حدیث نمبر 6167، اردو ترجمہ۔ ہم سے عمرو بن عاصم نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس نے کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، ویلک، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر لی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے اس کے لیے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم قیامت کے دن ان کے ساتھ ہو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ ہم نے عرض کیا، اور ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں۔ ہم اس دن بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر مغیرہ کے ایک غلام وہاں سے گزرے، وہ میرے ہم عمر تھے۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کو بڑھاپا آنے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 6168، اردو ترجمہ۔ اللہ عز و جل کی محبت کس کو کہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہم سے بشر بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 6169، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے میل نہیں ہو سکا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ اس روایت کی مطابقت جریر بن حازم، سلیمان بن قرم اور ابو عوانہ نے اعمش سے کی، ان سے ابو وائل نے، ان سے عبداللہ بن مسعود نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث نمبر 6170، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اس سے مل نہیں سکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ سفیان کے ساتھ اس روایت کی مطابقت ابو معاویہ اور محمد بن عبید نے کی ہے۔ حدیث نمبر 6171، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کو ہمارے والد عثمان مروزی نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں عمرو بن مرہ نے، انہیں سالم بن ابیل جعد نے، اور انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لیے بہت ساری نمازیں، روزے اور صدقے نہیں تیار کر رکھے ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ حدیث نمبر 6172، اردو ترجمہ۔ کسی کا کسی کو یوں کہنا، چل دور ہو۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے مسلم بن زریر نے بیان کیا، کہا میں نے ابو رجاء سے سنا اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا، میں نے اس وقت اپنے دل میں ایک بات چھپا رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بولا، الدق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چل دور ہو جا۔ حدیث نمبر 6173، اردو ترجمہ۔
ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کی طرف گئے، بہت سے دوسرے صحابہ بھی ساتھ تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چند بچوں کے ساتھ نبی مغالہ کے قلعے کے پاس کھیل رہا ہے۔ ان دنوں ابن سیاد بلوغ کے قریب تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اسے احساس نہیں ہوا، یہاں تک کہ آپ نے اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ مارا، پھر فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ امیوں کے یعنی عربوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اسے دفع کر دیا اور فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ پھر ابن سیاد نے آپ سے پوچھا تم کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا دونوں آتے ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے لیے ایک بات اپنے دل میں چھپا رکھی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ الدخ ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور ہو، اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ۔ عمر تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ اسے قتل کر دوں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی دجال ہے تو اس پر غالب نہیں ہوا جا سکتا، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6174 اردو ترجمہ۔ سالم نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر اس کھجور کے باغ کی طرف روانہ ہوئے جہاں ابن سیاد رہتا تھا۔ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں پہنچے تو آپ نے کھجور کی ٹہنیوں میں چھپنا شروع کیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ وہ دیکھے چھپ کر کسی بہانے ابن سیاد کی کوئی بات سنے۔ ابن سیاد ایک مخملی چادر کے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ ابن سیاد کی ماں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے تنوں سے چھپ کر آتے ہوئے دیکھ لیا اور اسے بتا دیا کہ اے صاف، یہ اس کا نام تھا، محمد آ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ متنبہ ہو گیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں اسے متنبہ نہ کرتی تو بات صاف ہو جاتی۔ حدیث نمبر 6175 اردو ترجمہ۔ سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ نے بیان کیا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کرنے کے بعد آپ نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، لیکن میں اس کی تمہیں ایک ایسی نشانی بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، تم جانتے ہو کہ وہ کانا ہوگا اور اللہ کانا نہیں ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الادب کی حدیث نمبر 6167 سے 6175 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔